الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اسی رب کائنات کے لیے جس نے اولاد آدم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور ساری مخلوقات پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، کتابیں اتاری اور پھر بے شمار درود و سلام اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہمیں توحید اور ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے موت ایک اٹل حقیقت۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ معزز سامعات، موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں، اور یہ وہ قانون الہی ہے کہ جس سے نہ انبیاء، نہ اولیاء اور نہ ہی شاہ گو گدا مستثنا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے، الموت قدح کل نفس شاریہ والخبر باب کل نفس داخلہ۔ موت ہر زندہ پر آتی ہے، بڑے پر بھی اور چھوٹے پر بھی، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، نیک پر بھی اور برے پر بھی، مالدار پر بھی اور غریب پر بھی۔ اور جس پر آتی ہے وہ نہ تو خود اس سے بچ سکتا ہے اور نہ اس کے اطراف بیٹھے ہوئے اس کے ورثہ اس کو اس سے بچا سکتے ہیں۔ الغرض یہ کہ کسی کو اس سے چھٹکارا نہیں، کوئی طاقتور ہو تب بھی اور کوئی کمزور ہو جب بھی۔ ہر حال میں انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی کتاب مقدس میں دو ٹوک فیصلہ فرماتے ہوئے فرمایا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ اور آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی۔ کیا آپ فوت ہو گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا گیا اور نہ ہی آپ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، بلکہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور سچ کہا ہے، لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر دنیا میں کسی کے لیے بقا ہوتی تو افضل الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کبھی رخصت نہ ہوتے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا، چنانچہ وہ جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے تھپڑ رسید کر دیا اور اس کی ایک آنکھ پھوڑ دی۔ وہ اپنے رب کے پاس لوٹا اور کہا، تو نے مجھے اس بندے کی طرف بھیجا جو موت کا خواہش مند نہیں؟ اللہ رب العالمین نے اس کی آنکھ اسے واپس لوٹائی اور کہا، جاؤ اور اسے کہو کہ وہ ایک بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھے، پھر جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئے ان میں سے ہر بال کے بدلے اس کے لیے 1 سال مزید ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر موت۔ تو انہوں نے کہا، پھر تو موت مجھے ابھی منظور ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ موت سے قطعاً کسی کو چھٹکارا نہیں، چاہے کوئی کتنی لمبی عمر کیوں نہ پالے۔ حضرت موت ایسی چیز ہے جو اپنے وقت مقررہ پر آتی ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آتی ہے اور نہ ایک لمحہ تاخیر سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ منافقون میں، اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ کسی انسان کو نہ موت کا وقت معلوم ہے
اور نہ اسے یہ پتا ہے کہ یہ کہاں آئے گی۔ اپنی موت کے مقررہ وقت پر کوئی جس حالت میں ہوگا اور جہاں ہوگا اسے موت آ کر رہے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ لقمان میں فرمایا گیا، کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کچھ کرے گا، اور نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور نہایت باخبر ہے۔ یعنی کسی کو کچھ پتا نہیں کہ اسے موت کہاں آئے گی، گھر میں یا گھر سے باہر، اپنے وطن میں یا دیار غیر میں، جوانی میں یا بڑھاپے میں، اپنی آرزوؤں اور خواہشوں کی تکمیل کے بعد یا اس سے پہلے، کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ سورہ نساء میں فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہوں گے موت تمہیں آ پکڑے گی، گو تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور موت سے کوئی شخص راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں پہنچ کر رہے گی، پھر تم سب اسی ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر چھپی اور ہر ظاہر چیز کو جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کاموں کے متعلق خبردار کرے گا۔ معزز سامعات، جو آیات ہم نے اب تک ذکر کی ہے، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں، اور یہ اپنے اس مقررہ وقت پر ہی آتی ہے جس کا کسی کو علم نہیں سوائے اللہ رب العالمین کے، اور ہر حال میں آ کر رہتی ہے، چاہے کوئی اسے پسند کرے یا نہ کرے۔ لہذا ہر انسان کو موت سے پہلے کا وقت غنیمت تصور کرنا چاہیے اور اسے اللہ تعالی کی اطاعت و فرما برداری میں لگانا چاہیے، تاکہ جب اس کی موت آئے تو اس کا پروردگار اس سے راضی ہو۔ ورنہ اگر انسان اپنی زندگی مستی اور عیش پرستی میں گزار دے اور اس دوران اس دھوکے میں پڑا رہے کہ ابھی نیکی اور توبہ کرنے کو بہت وقت پڑا ہے، اور پھر اسی حالت میں اس کی موت آ جائے، تو اس سے بڑھ کر سیاہ بختی، اس سے بڑھ کر محرومی، اس سے بڑھ کر بدقسمتی اور کیا ہوگی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ منافقون میں، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے موت کے آنے سے پہلے پہلے ہماری راہ میں خرچ کر لو، ورنہ جب موت آ جائے گی تو کفے افسوس ملتے ہوئے کہیں گے، اے میرے رب، مجھے تو نے تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں نہ دی کہ میں اس میں صدقہ کر لیتی اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتی۔ گویا موت کے وقت نیکی کرنے کی خواہش اور نیک لوگوں میں سے ہو جانے کی تمنا کرنا انسان کے کسی کام نہیں آئے گی، اسی لیے وہ وقت آنے سے پہلے ہی انسان کو نیکی اور توبہ کر لینی چاہیے اور نیکیوں میں جلدی کرنی چاہیے اور اپنے رب العالمین کو راضی کر لینا چاہیے۔ آئیے ہم تمام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین یا ارحم الراحمین موت سے پہلے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، ہم جو کچھ سن رہے ہیں ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، ہم تمام کی زندگی میں سکون و چین نصیب فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔